روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ آج 14 اگست ہے۔ جشن آزادی سب کو مبارک ہو۔ پاکستان ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے اور پاکستان کے دم سے ہمارا مستقبل اور ہماری زندگی وابستہ ہے۔ یہ ملک تا قیامت رہے گا اور وہ دن اب دور نہیں ہے جب ہمارا شمار بھی ایک ترقی یافتہ، خوشحال اور آزاد ملک کی حیثیت سے ہوگا۔ مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ دن اب آنے ہی والا ہے جب ہمارا جھنڈا سب سے اوپر ہوگا انشاءاللہ۔ مستقبل لکھا ہوا نہیں ہوتا اور نہ ہی مستقبل کوئی ایسی چیز ہوتا ہے جس میں آپ داخل ہو جائیں، بلکہ مستقبل وہ چیز ہے جسے ہم خود بناتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جس راستے پر نہیں جا رہے تو اس کو دیکھنے کا پھر کیا فائدہ ہے۔ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے لا تعداد ناکامیاں ہوتی ہیں، ناکامیوں کے سال ہوتے ہیں۔ ہمارا بہترین استاد ماضی کی ناکامیاں یا غلطیاں ہونی چاہیے۔ ماریا روبنسن نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کوئی بھی ماضی میں جا کر نئی شروعات کا آغاز نہیں کر سکتا، لیکن ہم آج نئی شروعات کا آغاز کر کر ایک نیا اور شاندار اور خوشگوار مستقبل بنا سکتے ہیں۔ یہی زندگی کا اصول ہے، اور کہ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہے، اس لیے کہ اگر آپ وقت کے ساتھ سفر نہیں کریں گے تو وقت آپ کے سے آگے نکل جائے گا اور پھر آپ کبھی بھی وقت کو پکڑ نہیں پائیں گے۔ یہی بات پوری دنیا کے ناکام ترین بدحال ملکوں نے سیکھی، یہی بات ان کے حکمرانوں نے سیکھی اور یہی بات ان کے عوام نے سیکھی۔ یقین جانیے، آج جو ترقی یافتہ ملک دنیا کے جو آپ کو نظر آتے ہیں، جیسے یورپ، امریکہ، برطانیہ، چین، روس، یہ ابھی کی بات ہے، چند سالوں کی یا ایک آدھ صدی کی۔ ان کے حالات ہمارے مقابلے میں انتہائی بدترین حالات تھے، لیکن انہوں نے یہ سبق سیکھا اور اپنے عوام کو بھی سکھایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات بدل گئے۔ ڈیکارٹ نے کہا تھا، میں سوچتا ہوں اس لیے میں موجود ہوں۔ آئیے ہم بے باک طریقے سے آتش نمرود میں کود پڑیں اور اپنے مسائل کا اسی طرح مطالعہ کریں کہ ہر چیز کل میں سما جائے۔ ہمارا علاج فکر و نظر کے سوا کچھ نہیں۔ انسانی کردار اور ایمان میں کبھی بھی اتنی گہری اور خطرناک تبدیلیاں نہیں ہوئیں جتنی آج کل ہو رہی ہیں۔ آج
پھر سقراط کا زمانہ ہے۔ ہماری اخلاقی زندگی خطرے میں ہے۔ آج ہم انسانیت کے چھیچڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ آج ہم میں سے کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ زندگی کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لے سکے۔ زندگی کے اس ڈرامے میں ہر شخص کو اپنا پارٹ تو یاد ہے، لیکن وہ اس کے مطلب اور مقصد سے نابلد ہے۔ زندگی بے معنی ہو رہی ہے۔ کسی زمانے میں عظیم شخصیتیں سچائی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ سقراط نے اپنے دشمنوں سے بھاگنے کی بجائے جام شہادت پینا منظور کیا تھا۔ افلاطون نے اسی سچائی کے لیے ایک ریاست قائم کرنے کی خاطر 2 دفعہ اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ شہنشاہ حکمران مارکوس اوریلیس کو تخت و تاج سے زیادہ سچ سے محبت تھی۔ برونو اسی کی وفادار ہونے کے جرم میں آگ میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ کسی زمانے میں یورپ، امریکہ اور برطانیہ میں کلیسیا اور حکومتیں اس سے کانپتی تھیں۔ اس کے نام لیواؤں کو قید و بند میں ڈال دیتی تھی اور انہیں پھانسی پر چڑھا دیتی تھی، کیونکہ ان کی حکومتوں کے ٹوٹ جانے کا اسی سے خطرہ تھا۔ دوسری طرف ہم ہمیشہ بہرے بنے رہے۔ ہمارے سامنے سچ بار بار آ کر اپنی پوری قوت سے چلاتا رہا، دہائیاں دیتا رہا، لیکن ہم نے کبھی اسے سننے کی ہمت یا جرت نہ کی اور نہ ہم میں ہو سکی۔ جب بھی وہ ہمارے سامنے آتا، ہم اس سے خوفزدہ ہو کر، ڈر کر، چھپ کر ایک کونے میں دبک جاتے۔ لیکن ہماری تمام تر بزدلی، ڈر اور خوف کے باوجود سچ سے ہم نہ چھپ سکے۔ آج سچ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب ہمارے پاس نہ چھپنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی ہم سچ سے بھاگ سکتے ہیں۔ آج سچ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کا کیا حال کر دیا ہے۔ ہم اپنے ملک کو تباہی اور دیوالیے کے دہانے پر ہم نے لا کھڑا کیا ہے۔ آج پورے ملک میں خاک اڑتی پھر رہی ہے۔ بربادی وحشیانہ رقص میں محو ہے، موت دیوانہ وار کہہ لگاتی پھر رہی ہے۔ آج ہمارا ملک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں کرپٹ سیاستدان جمہوریت کے نام پر اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، جہاں علماء مذہب کے نام پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے میں مصروف ہیں، جہاں بزنس مین اپنے منافع کی خاطر لوگوں کو زندہ درگور کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، جہاں جاگیردار ذرا سی بات پر عورتوں کی بے حرمتی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔